السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارکس ٹریڈنگ کے اندر مجھے 3 بندے نہیں چاہیے۔ جو شخص ہماری ویڈیو سنتا ہے، ہمیں سنتا ہے، اس شخص کے اندر سے اگر وہ 3 بندے ہیں تو میرے لیے وہ قابل عزت نہیں ہے، میرے لیے وہ اچھے آدمی نہیں ہے، اور میری کوشش ہے کہ وہ 3 بندے میں اپنی فیلڈ کے اندر سے، اپنے سننے والوں کے اندر سے، تنی سوچ کے اندر سے نکال دوں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ شخص جو سکیمر ہے، وہ شخص جو خود نقصان کے اندر ہے اور وہ دوسروں کو اس فیلڈ کے اندر انٹروڈیوس کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس شخص کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، میرے لیے وہ بندہ بھی کوئی قابل عزت نہیں ہے، کیونکہ جتنا نقصان، جتنا ظالم فارکس کے اندر فراڈ کرنے والا ہے، اتنا ہی ظالم فارکس کے اندر وہ شخص ہے جس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے شخص کی، اس کی سستی کی وجہ سے اس کے خاندان کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، ایک فارکس میں فراڈ کرنے والا مجھے نہیں چاہیے، ایک فارکس کے اندر وہ بندہ بھی نہیں چاہیے جس سے فارکس کے اندر، آن لائن فیلڈ کے اندر فراڈ ہوتا ہو، اور تیسرا مجھے وہ بندہ نہیں چاہیے جو فارکس کے اندر نقصان کے اندر ہو۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو مجھے ہر بندہ چاہیے فارکس میں۔ اگر آپ لوگ فارکس کے اندر اپنا بروکر بنانا چاہتے ہیں، کسی کو آپ سے جلن ہوتی ہوگی تو ہوگی، مجھے آپ کے نقصان کے اوپر تو بہت زیادہ تحفظات ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بروکر بنانا ہے، کسی کو خوشی ہوگی تو مجھے ہوگی، آپ کو نفع آئے گا، کسی کو خوشی ہوگی تو شاید آپ کے اپنے کے بعد مجھے ہوگی۔ اور اگر آپ لوگ اپنا کچھ بھی اس فیلڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنا بروکر رکھنا چاہتے ہیں، دشمنوں کا رکھنا چاہتے ہیں، جو دل چاہے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن 3 لوگ جو ہیں وہ ہم نے اپنے فیلڈ کے اندر سے ختم کرنے ہیں۔ پہلا وہ بندہ جو فارکس کے اندر فراڈ کرتا ہے، چاہے اس کا دل فراڈ کرنے پہ ہو یا نہ ہو، اور میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ فارکس کے بڑے فراڈیوں میں سے شاید میں ہوں، شاید آپ ہوں، اور شاید ہم لوگوں میں سے وہ زیادہ ہوں جن لوگوں کو فارکس کے اندر جو فراڈ کرنا نہیں چاہتے لیکن ان کی وجہ سے فراڈ ہو رہا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص آپ سے فراڈ کرتا ہے تو یاد رکھیے اس فراڈ کرنے والے بندے کے لیے اس کو آن لائن فیلڈ کے اندر ناکامی کی وجہ سے فراڈ ہوتا ہے، اس کی سستی ہے، اس کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے فراڈ ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو بولتا ہوں کہ میں 2009 سے اس فیلڈ کے اندر ہوں، 2010 کے اندر، 2009 کے اندر سے فیلڈ میں ہوں، فارکس کے اندر تو بہت لیٹ آیا، تو آج تک میرے ساتھ ایک بار رمضان کے اندر فراڈ ہوا تھا پاکستانی 5,000 روپے کا، اور اس کے علاوہ وہ بھی ایک بندے نے مجھے سے قسم اٹھائی، وہ ایک ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہوتا تھا تو میں آپ کو دوں گا، اور اس بندے نے بلاک کر دیا پیسے لینے کے بعد۔ فارکس میں فنڈڈ سسٹم کے نام پہ دھندا چلا، ہم لوگ آپ لوگوں کو بہت زیادہ کما سکتے تھے اگر میں آج ایک ویڈیو دوں اور 1,000 بندہ بنے، $100 کے بدلے میں اس 1,000 بندے کا $1,00,000 تو نقصان ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں $27,000-30,000 مجھے پروفٹ آ جائے گا۔ لیکن آج تک ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ریئل رقم دے کر، فراڈ دکھا کر آپ لوگوں سے بہت ہی گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ ایک فراڈ ہے۔ B4U جیسی سینکڑوں ہزاروں انویسٹمنٹ ویب سائٹ آئیں، لیکن جس وقت وہ پیسہ دے رہی تھیں تو اس وقت بھی وہ 16% کے اوپر مرغا پھنساؤ پروگرام کے اندر ہم نے کسی بھی بندے کو نہیں بولا، ہم نے آپ لوگوں کو منع کیا ہے۔ بہرحال میرے آج کا شروعات اتنی ہی تھی، اس کے بعد آپ لوگوں میں سے پھر میں بات کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، میں اپنے پوائنٹ پہ آ کر نیکسٹ 2 سے 4 منٹ کے بعد بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ مجھے 3 بندے نہیں چاہیے، اور آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیو سنتے ہیں تو ان 3 بندوں میں سے نکلنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، نمبر 2 کسی کو اپنے ساتھ دھوکہ کرنے نہیں دینا، اور تیسری چیز کہ فارکس میں نقصان نہیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہم نے اپنے اندر نکالنی ہے۔ باقی الگ بات ہے، فلاں بروکر یوز کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، یہاں کوئی بولتا ہے جی فلاں بروکر یوز کرتے ہیں، میں آپ کا بروکر یوز کرتا ہوں، کیوں؟ بروکر ہمارا ماما لگتا ہے کیا؟ چاچا لگتا ہے کیا؟ جو آپ کا دل جائے یوز کریں۔ ہاں، تھوڑا سا سیکورٹی کے لیے
ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کچھ اسپیشل سسٹمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کل ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ کے اندر وہ لائک کل ایک کمپلین تھی 2-3 دن سے ایکس ایم ٹریڈنگ بروکر نے ایک بندے کے اکاؤنٹس بلاک کیے. بہرحال کوئی رسپانس نہیں دے رہے تھے. ان کو میرے خیال میں پتہ چل گیا کہ اس بندے نے تنی والوں سے رابطہ کیا ہے, تو اس کو بولا کہ 3 اکاؤنٹس کا کوئی $1200 یا $1400 تھا, ہم آپ کو 48 آورز میں اس شرط پہ دیں گے کہ کوئی پوسٹ نہ ہو. تو یہ معاملات ہوتے ہیں بروکرز کی وجہ سے, ادروائز جو دل چاہے. بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فاریکس انٹروڈیوسر بگیسٹ سکیمر آف آن لائن فیلڈ. دیکھیں فاریکس کے اندر سب سے بڑا فراڈیا وہ بندہ ہے, سب سے بڑا گھٹیا بندہ وہ بندہ ہے جو بندہ خود نقصان کے اندر ہے اور اس نے دوسروں بندوں کو فاریکس کی فیلڈ میں لایا ہے. میں 2 دن پہلے بھی ایک بندے سے یہی عرض کر رہا تھا. اس بندے نے بولا جی مجھے 6 ماہ ہو گئے ہیں, میں فاریکس کے اندر نقصان میں ہوں, اتنا پیسہ اجاڑ دیا ہے. تو میں نے کہا مجھے ایک چیز سمجھا دے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ آپ نے آج تک اس بندے کو کتنے لوگوں کو بتایا؟ کہتے ہیں انلمیٹڈ لوگوں کو بتایا. میں نے کہا ان کو یہ بتایا کہ نقصان میں ہو؟ کہتا ہے بس کسی کو بتایا کسی کو نہیں بتایا, لیکن میں نقصان کے اندر ہوں. میں لوگوں کو سکھاتا تھا, سمجھاتا تھا, چھوٹی ٹریڈ لگانی ہے, سیکھ کے کام کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ جو سکھاتے تھے وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ تو ہوتا تو یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تو فاریکس کے اندر سب سے پہلے خود چھوٹی ٹریڈ لگاتا, سیکھتا, پرافٹ کماتا. جب پرافٹ کماتا لوگوں کو سکھاتا, بڑی اچھی بات تھی. میں پھر وہی بات ماضی کی بدہراؤں گا. ہمارے 2 مجرم بہت ہی بڑے ہیں, ایک وہ جو جاہل ہو کر علم پھیلاتا ہے اور اس کا شر بنتا ہے, اور ایک وہ جو پڑھا لکھا ہو کر, تجربہ کار ہو کر, پرافٹ میں ہو کر علم کو چھپاتا ہے اور اس کی خیر آگے بڑھنے سے رک جاتی ہے. تو ہمارا ٹاپک جو بنیادی طور پر ہے کہ فاریکس کو انٹروڈیوس کرنے والا بندہ, چاہے وہ اپنی محبت میں انٹروڈیوس کرتا ہے, تو وہ شخص سب سے بڑا فراڈیا ہے. آپ آج تک نقصان کے اندر ہیں اور آپ نے کسی بھی بندے کو فاریکس کا بتایا, آپ بہت گرے ہوئے بندے ہیں. آپ ہو سکتا ہے قاتل ہیں, آپ اتنے زیادہ کمینے بندے ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کے گھر کے بچے بھوکے رہے ہوں, کسی کے دل کے اوپر بہت ہی زیادہ بوجھ بن گیا ہو. تو فاریکس کے اندر سب سے بڑا جو سکیمر ہے, ویسے تو اس آن لائن فیلڈ کے اندر ہر فیلڈ کے اندر انلمیٹڈ سکیمرز ہیں, لیکن سب سے بڑا سکیمر وہ ہے جو فاریکس کے اندر نقصان میں یا آن لائن فیلڈ کے اندر نقصان میں آنے کے بعد وہ بندہ اس چیز کو آگے پھیلاتا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہمارے ہاں بہت گندی چیزیں ہوتی ہیں. میں 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک جگہ کے اوپر تھا, تو ادھر مجھ سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. تو بات کی تو میں نے ان کو بولا کہ کہتے ہیں ہماری ایک ایپ کے اوپر $10 پڑے ہوئی ہیں, $20 پڑے ہوئے ہیں, $40 پڑے ہوئی ہیں. تو وہ ہر ریفرل کے اوپر, مطلب میں آپ کو شارٹ کٹ اپنے وے سے بات بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک بندے کو ریفر کریں گے آپ کو $1 ملے گا. ٹوٹل میں آپ 100 کم سے کم ڈالر آپ کے بنیں گے, تو آپ دوسروں کو وہ جو چیز ہے وہ پھیلا دیں گے, تو آپ کو $100 منیمم مل رہا ہوگا. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے, 100 بندوں کو بولتا ہے, قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے, او بھائی یہ ایپ ہے بڑی ہے, میرے $5 بن گئے, میرے 10 بن گئے. اب اس بندے کو $100 جب بن جاتا ہے, اب اس نے اپنا شر 100 بندوں تک پھیلا دیا, سپریڈ کر دیا. اب وہ دوبارہ کیا ہوگا کہ اس بندے کو وڈرا نہیں دے گا نا, تو وہ خود شرم کے مارے چھپ جائے گا کہ میں ان کو کیا بولوں, کل میں نے بولا وڈرا دیں گے تو آج میں کیسے بولوں. تو وہ 100 بندہ آگے پھیلانا شروع کر دے گا, تو اینڈ کے اوپر کیا ہوگا, وہ شر پھیلتا. تو ہمارا جو سب سے بڑا فراڈیا ہے, سب سے بڑا دھوکے باز ہے, اور اس کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے, وہ سکون سے سویا ہوا ہے, اور شاید اس کو اس چیز کا بھی علم نہ ہو کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے. اس کی وجہ سے کتنے لوگ سیڈ ہو. کل مجھے پاکستان کا ایک بہت بڑا یوٹیوبر تھا, آن لائن فیلڈ کے حوالے سے ان سے بات ہوئی. اس بندے کا اس کے ایک دوست نے 70 لاکھ روپیہ جو اس نے لوگوں سے لیا تھا فاریکس میں جلوا دیا, وہ نقصان میں تھا. اب بتائیں کہ سب سے بڑا فراڈیا کون ہے. تو آپ لوگوں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, نقصان والے انشاءاللہ پروفٹ میں لے آئیں گے, وہ تو آپ میں سے کافی لوگ ہیں. فاریکس کے اندر
فراڈ کرنے والے، فراڈ ہونے والے بھی تنوین فارکس کی ویڈیو سننے والے بہت کم ہوں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ انٹروڈیوس اس وقت کریں، ضرور کریں، علم پھیلائیں جس وقت آپ لوگوں کا جو علم ہے جو پرافٹ میں آ جائیں، 6 مہینے سال پھیلاتے رہے، اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ تو باقی اگر آپ خود نقصان میں تو کسی کو بتانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایسے کرے ایسے کرے، بھائی خود ایسے کیوں نہیں کرتے؟ ہاں آپ کے اندر پرافٹ ہے تو آپ خود دوسروں کو بولیں کہ اٹس اوکے، میں نے اس طریقے سے کمایا ہے، اس طریقے سے میں نے کام کیا ہے۔ فارکس کے جتنے بھی آپ کو یوٹیوبرز ملیں گے، انٹروڈیوسر ملیں گے، فلاں فلاں ملیں گے، میری زندگی میں شاید ہی کوئی 1-2 بندہ ایسا ہو، شاید ہی کوئی ہو، میرے ذہن میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے جس کو میں نے اس فیلڈ میں لایا ہو، اور انلمیٹڈ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے منع کیا ہے، ختم کیا ہے۔ تو یہ جو یوٹیوبرز وغیرہ ہیں، اس کے لیے میں ایک اپنی آخر پہ پھکی بیچا کرتا ہوں فری میں، کہ جو بندہ آپ جس سے سیکھتے ہیں چاہے وہ فری میں ہی کیوں نہ سکھا رہا، اس سے آپ اس کا انویسٹر پاسورڈ لیں، وہ خود بندہ نفع میں ہے یا نقصان میں ہے۔ سکرین شاٹ سے گزارا ہونے والا نہیں ہے، مردانگی دکھانی پڑے گی اب آپ لوگوں کو۔ اس کو بولے میں خود نفع میں ہو یا نقصان میں، اپنا انویسٹر پاسورڈ تو دے دے۔ اگر فراڈیا ہے بھاگ جائے گا، بات کو چینج کر دے گا، کہے گا جی میں تو فری میں سکھاتا ہوں۔ تو آپ بولیں کہ میرے گھر کے سامنے کوئی مزدور ہے، فلاں ہے، وہ تیرے باپ کا دل کا آپریشن فری میں کرنا چاہتا ہے، تو کروائے گا کیا؟ تو بہرحال یہ معاملات ہیں، آپ نے کسی کو انٹروڈیوس نہیں کرنا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی کام کرنے لگیں ایک چھوٹی سی کال کر لیں، اگر نمبر مل جائے، دوسری نمبر پہ نہ ہو تو تھوڑی دیر بعد پھر کال کر لیں، مشورہ کر لیں، دل مانا تو ڈبل کریں، میری طرف سے اجاڑیں، اور اگر دل نہ مانا، مشورے کے بعد آپ کو منع کیا گیا تو آپ کو شاید سمجھ آ جائے گی، ایک نقصان سے بچ سکیں گے، اور نقصان سے بھی انشاءاللہ بچنا ہے۔ کوئی سوال بنتے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔